ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تہران میں نماز جنازہ ادا، فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تہران میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید سپریم لیڈر کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت دیگر حکومتی شخصیات شریک ہوئیں۔ تہران کے امام خمینی مسلح سینٹر کے باہر لاکھوں افراد موجود ہیں۔ تہران میں فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ آیت اللہ خامنئی کا جسد خاکی 7 جولائی کو منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تقاریب شیڈول ہیں۔ کارگل کی جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے شہید کے مزار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ لاوازی ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ کے چاکو چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی۔ تقریب میں شہید کے اہل خانہ، اعلیٰ سول و فوجی حکام نے شرکت بھی کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان ملٹری اکیڈمی سے براہ راست 27 سندھ ریجمنٹ میں تعینات ہونے والے پہلے افسر تھے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو کارگل کے معرکہ میں دشمن کے دانت کھٹے کر کے تاریخی شکست دینے اور شہادت کا درجہ پا کر زندہ جاوید ہونے پر پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کے لیے حتمی امیدواروں کی فہرست جاری۔ حتمی فہرست کے مطابق آزاد جموں کشمیر کے 45 انتخابی حلقوں سے مجموعی طور پر 852 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں، جبکہ 320 سے زائد امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ اعداد و شمار کے مطابق میرپور کے 4 حلقوں سے 98، بھیمبر کے 3 حلقوں سے 63، جبکہ کوٹلی کے 6 حلقوں سے 135 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح باغ اور حویلی کے 3 حلقوں سے 83، جبکہ پونچھ اور سدنوتی کے 7 حلقوں سے 126 امیدوار انتخابی سیاست کا حصہ ہیں۔ بدلتی عالمی صورتحال کے تناظر میں معاشی شراکت داری کی وسعت ایک اہم ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بدلتی عالمی صورتحال کے تناظر میں معاشی شراکت داری کو وسعت دینا وقت کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے B2B کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ترکی نے ہمیشہ ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ دونوں ملکوں کی قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہمارا اثاثہ ہے۔ کاروبار دوست ماحول کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدلتے عالمی منظرنامے میں معاشی تعاون کی جہت میں بھی تبدیل ہوئی۔ موجودہ دور کی سفارتکاری میں معیشت بھی انتہائی اہم جزو ہے۔ دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان، بابر اعظم کپتان مقرر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے دورے کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کیا۔ پاکستان کی 16 رکنی اسکواڈ میں بابر اعظم کپتان، شان مسعود، امام الحق، احسان اویس، عبداللہ افضل، سلمان علی آغا، غازی گوری اور محمد رضوان شامل ہوں گے۔ اسکواڈ میں ساجد خان، علی عثمان، عامر جمال، محمد علی، محمد عباس، عبید شاہ، عبید ظفر اور خرم شہزاد بھی شامل ہیں۔